اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ اس کے 2 لیکچرز اب تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلے لیکچر میں ہم نے سورۃ الانفال کا تعارف پڑھا تھا، دوسرے میں آیت نمبر 1 تا 10 پہلے رکوع کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سیکھا اور سمجھا۔ آج کے رکوع میں ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 11 سے اور رکوع نمبر 2 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِذْ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اور یاد کرو جب اس نے اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ ڈال دی۔ اب یہاں پر سے مجاہدین بدر پر جو رب العالمین کی طرف سے نعمتوں کا نزول ہوا تھا ان کا ذکر آ رہا ہے۔ گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین بدر پر 7 خصوصی عنایتیں کی تھی، ایک غیبی تھی اور باقی جو 6 ہیں وہ ظاہری تھیں۔ غیبی کیا تھی؟ فرشتوں کا نزول، اور فرشتوں کے نزول کے بارے میں ہم نے گزشتہ رکوع کی آخری آیات تک ہم نے پڑھا کہ فرشتوں نے مدد کی تھی۔ اور یہاں سے اس رکوع کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ جو ظاہری نعمتیں تھیں ان کے عطا سے۔ پہلی نعمت کیا ہے ان میں سے؟ اونگ کا طاری فرما دینا، اور پھر دوسرے نمبر پہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور آسمان سے بارش نازل فرمانا تاکہ تمام صحابہ، تمام مسلمانان بدر جو جنگ میں شرکت کیے ہوئے ہیں وہ طہارت و پاکیزگی حاصل کر لیں۔ اب یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غنودگی اگر جنگ میں ہو تو امن ہے اور اللہ عز و جل کی ہی طرف سے ہے، اور نماز میں ہو تو شیطان کی طرف سے ہے۔ جنگ میں غنودگی کا امن ہونا اس سے ظاہر ہے کہ جس سے جان جانے کا اندیشہ ہو، اسے نیند اور اونگ نہیں آتی، وہ خطرے اور اضطراب میں رہتا ہے۔ یعنی کہ جنگ کے اندر نیند کا آ جانا اللہ کی طرف سے امن کی علامت ہے اور رحمت ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ انسان کی قلب کو راحت اور سکون اور اس کے دل و دماغ کو راحت و سکون دینے کے لیے اس کو نیند اور اس پر اونگ طاری کر دینا، تاکہ وہ اپنے بدنی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، دلی طور پر بھی فریش ہو سکے اور جنگ کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو دوبارہ سے بوسٹ اپ کر سکے۔ جس طرح عام طور پر بھی اگر ہم تھکے ہیں یا کوئی بھی معاملہ درپیش ہے تو سو کر اٹھنے سے حالت کافی بہتر ہوتی ہے، اسی لیے صحابہ کرام پر بھی نیند طاری کر دی گئی تاکہ وہ جنگ میں بہتر طور پر حصہ لیں اور کفار کا صفایا کر سکیں۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھی جائے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہی تھا کہ ایک وقت میں تمام صحابہ پر اونگ اور نیند طاری کر دینا، جو کہ عام طور پر ایسا خلاف عادت ہے کہ ایک بڑی جماعت ہے وہ تمام کی تمام ایک دم ہی نیند کا شکار ہو جائے۔ ایسے ہوتا ہے نا، گیدرنگ ہے، سب اکٹھے ہیں، ہر ایک کی نیند کے اوقات مختلف ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جنگ کے موقع پر، غزوات کے موقع پر وہ اس وقت جو موجود تھے ان کے لیے نیند آ جانا یہ تو اللہ کی طرف سے معجزہ ہی تھا، کیونکہ نیند امن کی، سکون کی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب میں، ان کے ذہنوں میں امن، ان کے ذہنوں میں سکون اتار دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ پرسکون ہو کے سوئے۔ یعنی یہاں سے مراد انہوں نے اپنی، اب ایک اور چیز، ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر رکھنا چاہوں گی، جس سے آپ کو اس کا بہترین اندازہ ہو پائے گا، کیونکہ ابھی میں جانتی ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں پھر بھی تھوڑا سا کوئی کویشچننگ ہوگی کہ جنگ کے میدان میں نیند کیسے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں یہاں پر کہ بنی اسرائیل کو جہاد کے موقع پر جو تابوت سکینہ کے ذریعے سکون قلبی عطا ہوا تھا اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ إِن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُم، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 248 ہے،
کہ ان کو جنگ کے موقع پر جس سے ان کو سکون حاصل ہونا تھا، تابوت سکینہ جس کا ذکر ہم پڑھ کے بھی آ چکے ہیں، وہ کیا تھا، کیا تبرکات تھے اس میں، ان کو وہ عطا کیا گیا جس سے ان کو قلبی سکون عطا ہوا۔ بالکل اسی طرح سے جناب صدیق اکبر کو غار ثور میں ہجرت کی رات بذریعہ فرشتے کی سکینہ قلب اور اطمینان عطا کر دیا گیا، ان کو بھی سکون عطا کیا گیا۔ اس کا ذکر بھی آگے ہم پڑھیں گے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 26 میں، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ۔ اور پھر بالکل اسی طرح غازیان بدر کو ملائکہ اور بارش اور اونگ کے ذریعے امن و سکون بخشا گیا۔ کہ اور یہ بھی کمپیئر کیا جائے تو صحابہ کرام کا جو سکون تھا وہ بنی اسرائیل کے سکون سے قوی تر ہے۔ کس طرح سے کہ انہیں اتنا سکون دیا گیا کہ عین جنگ کے موقع پر انہیں نیند آ گئی، اور یہ بہت ہی بڑی ایک دلیل ہے امن و سکون کی کہ نیند کا آ جانا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر آیا نا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے۔ یعنی شیطان نے ان کے دل میں نا وسوسہ ڈالا تھا، شیطان کی طرف سے وسوسے آنے لگ پڑے تھے، کیا کہ تمہارا گمان ہے کہ تم حق پر ہو، تو اور اللہ عز و جل کے نبی تمہارے ساتھ ہیں، تم میں موجود ہیں، تم اللہ والے ہو، جبکہ حال یہ کہ مشرکین غالب ہو کر پانی پر پہنچ گئے ہیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے، صحابہ کرام میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے غسل کرنا تھا، وضو کرنا تھا، اور سب سے مین بات جو ہے کہ پیاس بہت لگی تھی، پینے تک کے لیے پانی موجود نہیں تھا، اور مشرکین مکہ جو وہاں سے چل پڑے تھے نا ابو جہل کے ساتھ، انہوں نے پانی والی جگہوں پہ پہلے سے قبضہ کر لیا تھا، اور یہ پانی والی جگہوں پہ جا نہیں سکتے تھے۔ تو ایسے میں شیطان دلوں میں وسوسے ڈالنے لگ گیا ان کے کہ اگر تم غالب ہوتے، اگر تم اللہ والے ہو، تم کہتے ہو ہم حق پر ہیں، اگر تم حق پر ہوتے تو پانی پر قبضہ ان کا نہ ہوتا، تم سے پہلے وہ نہ پہنچ جاتے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے دل میں وسوسے ڈال رہا تھا، جس کی وجہ سے رب العالمین نے فرمایا پانی اتارا تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، ٹھیک ہے۔ اور پاک کرنے سے کیا مراد، یعنی اگر غسل کرنا چاہتے ہو، وضو کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی، اور پھر اللہ نے جب بارش نازل کی نا تو اس سے پھر صحابہ کرام نے غسل وضو بھی کیا اور پانی پیا بھی، اور اپنے مشکیزیں بھی بھر لیے، برتن بھی بھر لیے، ان کے لیے کافی تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد لیطہرکم بھی کے آگے اور کیا ہے کہ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، کیا فرمائے گا، اور تم سے شیطان کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ کہ پانی کے نزول کا کیا مقاصد تھے، ایک تو یہ نا کہ غسل کیا، وضو کیا، تمام پاک صاف ہو گئے، دوسرا یہ کہ شیطانی وسوسے جو آ رہے تھے وہ دل و دماغ سے تمام کے تمام دور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہی بارش جو ہے وہ انہوں نے فتح بدر کیا، بدر میں میدان جنگ میں فتح حاصل کی، اس کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوئی۔ یعنی اس بارش کے ذریعے اللہ فرماتا ہے تمہارے قدم ٹھہر گئے۔ قدم ٹھہرنے سے کیا مراد ہے، یعنی وہ جو ریت ہے جس میں تمہارے پاؤں دھنس رہے تھے، تمہارے جانور صحیح سے چل نہیں پا رہے تھے، صحرا کی ریت تھی نا، آپ اندازہ لگا سکتے اپنی عقل سے کہ اس میں پاؤں دبتا ہے، تو اللہ نے جب بارش نازل کی تو کیا ہوا، وہ ریت جم گئی، اچھی طرح سڑک کی طرح ہو گئی، جس پر چلنا آسان ہو گیا۔ یعنی رب اپنی نعمتیں بتا رہا ہے کہ یاد کرو بدر کے موقع پر ہم نے تم پر نعمتوں کے دریا بہا دیے تھے، بہت ہی نعمتیں عطا کی تھی جو تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوئی تھی، اور صحابہ کرام بہت خوش ہو گئے تھے یہ دیکھ کے کہ ثابت قدمی ان کو مل گئی نا، وہاں پر جہاں پر پاؤں صحیح سے جم نہیں پا رہے تھے، پاؤں جم بھی گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک پوائنٹ ہے جو ذہن میں رکھنا ہے کہ غزوہ احد میں بھی مومنوں پر اونگ طاری کی گئی تھی، مگر وہ اونگ جو تھی وہ خاص مخلصین کے لیے تھی، منافقین کے لیے نہیں، کیونکہ منافق جو ہے اس کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں، تو سکون کہاں سے اترے گا، ٹھیک ہے۔ تو مخلصین تو اس وقت اونگ رہے تھے، سکون میں تھے، لیکن جو منافقین ہیں وہ ان حالات کو دیکھ کے بڑے پریشان ہوئے پڑے تھے، ٹھیک ہے۔ غزوہ احد میں منافقین نے بھی شرکت کی تھی، کچھ واپس، ہم نے اس کی ہسٹری بھی پڑھی ہے نا سورہ آل عمران میں، تو کچھ واپس پلٹ آئے تھے وہاں سے اپنے بندوں کو لے کر، اور کچھ وہاں پر جنہوں نے شرکت کی مجبوری کی حالت میں، جو پریٹینڈ کرتے تھے کہ مسلمان ہیں، مجبوری میں چلے بھی گئے، لیکن وہاں پر ان کی اضطرابی اور بے چینی میں اضافہ ہوتا گیا۔ لیکن بدر میں کوئی بھی منافق نہیں شریک ہوا تھا، سارے ہی مخلصین تھے،
ٹھیک ہے، احد میں تو مجبوراً منافقین بھی پہنچ گئے تھے نا، بدر میں تمام مخلصین تھے، اس لیے تمام پر ہی اونگ طاری کی گئی. ٹھیک ہے، اب اگلی آیت ہے اور اگلی آیت کو ہم پڑھتے ہیں. اور یہ آیت بھی بڑی ہی زیادہ مسلمانوں کی یہاں پر پاور کو بھی ظاہر کرتی ہے، اللہ کی مدد کو بھی. اور یہ کہ جب اللہ کی مدد ساتھ ہو تو پھر کس طرح اللہ غیبی طور پر مدد کرتا ہے، اور وسیلے کہاں کس طرح سے بناتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور اللہ کی مدد اس تک پہنچ جاتی ہے. کیا ہے جی، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. یاد کرو اے حبیب، جب تمہارا رب فرشتوں کو وہی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو. ان قریب میں کافروں کے دلوں میں روب یعنی ہیبت ڈال دوں گا، تو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے ایک ایک جوڑ پر ضربے لگاؤ. اور پھر یہاں پر رب العالمین مخاطب ہو کے کیا فرما رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے جان نثار صحابہ غازیان بدر کو یہ بھی تو یاد کروائیں، اس بات کا بھی تو ذکر کروائیں کہ فرشتے جو ان کی مدد کے لیے بھیجے گئے تھے، ہم نے ان سے بذریعہ وحی الہام کہہ دیا تھا، فرشتوں کو الہام کر دیا تھا کہ اے فرشتوں، میدان بدر میں جانے کی برکت سے تم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمارے مقرب خاص ہو گئے ہو. یہ اب تمہارا کام ہے کہ ان غازی جو مومن ہیں، یہ جو غازی جو لڑ رہے ہیں، ان کی ہمت بڑھاؤ، انہیں ثابت قدم رکھو، تم ان کے دل میں یہ بات ڈال دو کہ فتح تمہاری. اور ایسا ہی ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وہی فرمائی تھی نا کہ مسلمانوں سے کہہ دو میں تمہارے ساتھ ہوں. فرشتوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ خبر دے دی، جس سے مسلمانوں کے دل مطمئن ہو گئے اور وہ اس جنگ میں ثابت قدم رہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ انہیں یہ بھی تو یاد کرواؤ کہ اعلان بھی کر دو کہ ہمارا یہ کام ہے کہ بوقت جنگ ہم کفار بدر کے دلوں میں ان تھوڑے بے سر و سامان مسلمانوں کی ہیبت ڈال دیں گے. اور ایسا ہی ہوا تھا کہ یہ دونوں کام جو ہے نا وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی شروع ہو گئے تھے. کیا مسلمانوں کی ہمت بندھ گئی تھی، بڑھ گئی تھی، اور ثابت قدمی میں اضافہ ہو گیا تھا، اور کافروں کے دلوں میں وہ بے سر و سامان مسلمان جو تعداد میں ان سے کئی گنا کم تھے، ان کا رعب ڈال دیا گیا تھا. حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ جماعت جو چھوٹی اور ہلکی جماعت ہوتی ہے اس کے دل میں رعب بیٹھتا ہے بھاری جماعت کا، لیکن یہاں وہ جو دکھنے میں چھوٹی جماعت تھی لیکن اس کے ساتھ رب کی مدد تھی، تو کیا ہوا کہ اس بڑی جماعت کے دل میں رعب ڈال دیا گیا مسلمانوں کی جماعت کا. پھر فرشتوں کو یہ فرمایا گیا کہ جب جنگ شروع ہو تو ان کافروں کے جوڑ جوڑ پر مارو. اس سے وہ کیا ہوگا کہ جنگ کے اگر وہ ہلاک ہوتے ہیں مر جائیں گے، اگر زخمی ہوتے ہیں تو اس طرح سے مارو کہ آئندہ جنگ کرنے کے قابل ہی نہ رہیں. لہٰذا ایسے ہی ہوا تھا کہ فرشتوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ بدر میں صحابہ کے ساتھ مل کر کفار کو مارا تھا، جہنم واصل کیا تھا. اور کس طرح سے کہ 70 کفار مارے گئے تھے، 70 ہی گرفتار ہوئے تھے. اور فرشتوں کی مدد کے متعلق بھی حضرت ابو داؤد مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے فرماتے ہیں کہ میں مشرک کی گردن مارنے کے لیے اس کے در پہ ہوا، لیکن اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا، تو میں نے جان لیا کہ اسے کسی اور نے قتل کیا. یعنی کہ صحابہ کرام یہ مشاہدہ کر رہے تھے کہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں. وہ مارنے کے در پہ ہوتے کسی مشرک کو، کسی کافر کو، ابھی اس تک پہنچتے نہیں اور اس کا سر کٹ کر پہلے گر جاتا، اس کو ضرب اس مسلمان کے لگانے سے پہلے لگ جاتی. اور یہاں پر ایک اور روایت بھی آپ کو بیان کروں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کو حضرت ابو الیسر کعب بن عمر نے گرفتار کیا اس وقت. تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو الیسر سے پوچھا کہ تم دبلے پتلے آدمی ہو اور جناب عباس بھاری بھرکم، تم نے انہیں کیسے گرفتار کر لیا، کیسے پکڑا؟ اور وہ بولے کہ اس کام میں میری مدد ایسے شخص نے کی جسے میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہ تھا اور اب بھی وہ نظر نہیں آ رہا، اس کی شکل ایسی ایسی ہے. اس نے نا مطلب خد و خال بتایا اور کہا کہ وہ مجھے اب نہیں نظر آ رہا، وہ اس وقت مجھے نظر آیا تھا، اس نے میری مدد کی ان کو پکڑنے میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری مدد فرشتے نے کی، وہ فرشتہ تھا.
یعنی اس طرح سے جو غازیان بدر کی جو مدد کی گئی وہ کفار کو گرفتار کرنے میں بھی کی گئی اور کفار کو مارنے بھی کی گئی، اور وہ فرشتوں نے ہی کی. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک روایت جو ہے وہ ذہن میں رکھی جائے کہ حضرت عباس کے دل میں ایمان پہلے ہی داخل ہو چکا تھا، لیکن وہ کفار مکہ کے خوف سے اس وقت ظاہر نہیں کر پائے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے، شاق اللہ و رسولہ، انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے حکم نہ مانا اللہ اور رسول کا، اور جو اللہ اور رسول کا حکم نہ مانے بس ان کے لیے شدید عذاب ہے. یعنی آج کے دور میں بھی جو مخالفین دین ہیں، جو مخالفین رسول اللہ کی ذات ہیں، ان کی ناموز کی حفاظت نہیں کرنے والے، ان کے خلاف جنگ کیجئے، جہاد کیجئے. میرے ملک میں آج کیا ہو رہا ہے؟ میرے ملک میں چند عاشق رسول اٹھے جنہوں نے گستاخ رسول کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کہا، لیکن آج حکومت انہی عشاق رسول پر یزید بن کے ٹوٹی ہوئی ہے، اور وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ناموز کے نام لیوا ہیں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے. وہ جو جہاد کرنے نکلے تھے ان کے خلاف، جو رسول اللہ کی ناموز پر حملہ کرتے ہیں، جو ان کی عزت نہیں کرتے، وہ جب جہاد کرنے نکلے تو ہمارے ملک کی حکومت نے، ہمارے ملک کے عہدے داروں نے انہی پر ظلم کرنا شروع کر دیا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جہاد کس کے خلاف کرے؟ ذالک بانہم شاق اللہ و رسولہ، جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرے اس کو پکڑو. لیکن یہاں جو مخالفت کرنے والا ہے اس کو پکڑا جائے تو جو پکڑنے والے ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ تم خبردار، ہم تو ماتحت ہیں، ہم تو غلام ہیں امریکہ کے، ہم تو غلام ہیں یہودیوں کے. ہم جب تک اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اپنے فیصلے خود نہیں لے لیتے تب تک ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہونے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، سخت عذاب ہے ان کے لیے دنیاوی طور پر بھی. جیسے بدر میں کفار کے لیے کیا عذاب تھا کہ وہ پکڑے گئے تھے اور وہ کسی طرح سے جو آدھے قتل بھی ہوئے، آدھے گرفتار بھی ہوئے. یہ تو دنیاوی عذاب ہے. اللہ فرماتا ہے آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ سخت ہے. کیا ذکر ہے؟ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، یہ وہ ہے جس کا مزہ انہوں نے چکھا. یعنی یہ تو بدر میں تھا، دنیاوی اعتبار سے یہ سزا کا مزہ انہوں نے چکھا، اور وہ یعنی یہ سزا ہے تو اس کا مزہ چکھو. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے، یعنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی عذاب دیا جائے گا جو اس سے کئی گنا سخت ہے. استغفر اللہ. اب یہاں پر کیا، یا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو. پھر پیٹھ پھیرنے کی صورتیں بتا دی آگے کہ کن صورتوں میں اگر تم پلٹتے ہو تو اٹ نوٹ مینس کہ تم میدان جنگ سے بھاگے ہو. یہ جائز صورتیں ہیں. کون کون سی؟ میں پہلے آپ کو دوسری آیت بھی ساتھ پڑھا دوں، پھر اکٹھا ہی ان کی تفسیر بیان کرتی ہوں. کہ جو اس دن لڑائی میں ہنرمندی کا مظاہرہ کرنے یا اپنے لشکر سے ملنے کے علاوہ کسی اور صورت میں انہیں پیٹھ دکھائے گا تو وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بری لوٹنے کی جگہ ہے. فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو خیال رکھنا کہ جنگ کے جب ان کے مقابل جاؤ میدان جنگ میں، کسی بھی وقت انہیں پیٹھ پھیر کر انہیں پیٹھ نہ دکھانا، بھاگ نہ جانا. کہ جہاد کے دن اگر تم کفار کے مقابلے میں پلٹ آتے ہو اور وہاں سے بھاگ آتے ہو تو دنیا میں تو اللہ کا غضب تمہیں ڈانپ ہی لے گا، دنیا میں تو اللہ ناراض ہوگا ہی، لیکن تمہاری اس حرکت سے گناہ تو ہو گئی لیکن بدنامی بھی تو ہوگی نا، کہ جو مسلم قوم کی رسوائی کی اور کفار کی جرت بڑھ جانے کا سبب بنے گی اور مسلمانوں کی ہمت ٹوٹ جانے کا سبب بنے گی. لہٰذا میدان جنگ سے واپس لوٹ کر نہیں آنا. ہاں دو صورتیں جن میں یہ کام جائز ہے. ایک یہ کہ غازی کا ہٹنا کسی جنگی چال کی بنا پر ہو. کیسے؟ کہ پیچھے ہٹ جانا، کہ اگر میں پیچھے ہٹ کر حملہ کرتا ہوں تو وہ زیادہ مؤثر ثابت ہوگا. ٹھیک ہے. خطرناک جگہ سے ہٹ کر محفوظ جگہ پر حملہ کرنے کا قصد ہو. اس صورت میں اگر وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، پیچھے کو آتا ہے، تو اٹ نوٹ مینس کہ وہ ان کو پیٹھ دکھا کر بھاگ کے آ رہا ہے، ڈر کے آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز صورت ہے. وہ اپنے لشکر سے ملنے کے لیے
اب دوسری صورت دیکھ لیں، پھر اکٹھا اپنی جماعت سے ملنے کے لیے پیچھے ہٹا، مثلا مسلمان فوجیوں کا کوئی فرد یا گروہ مرکزی جماعت سے بچھڑ گیا اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے پسپا ہو کر مرکزی جماعت سے ملا تو یہ بھی بھاگنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ یعنی کیا مراد ہے کہ یہ دو صورتیں، ایک کیا ہے کہ جنگی حکمت عملی کے تحت اگر وہ وہاں سے بھاگتا ہے، میں اگر اس جگہ پر ہوں، یہ تو کھلا صحرا ہے، یہاں پر مجھے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو میں اس درخت کے پیچھے جا کے حملہ کرتا ہوں، تو پھر ایسے میں کفار پہ زیادہ بہترین طور پر ٹوٹ سکوں گا اور زیادہ کفار کو جہنم واصل کروں گا۔ اس صورت میں اگر وہ اس جگہ سے پیچھے ہٹ کے بھاگ کے آتا ہے تو اس کا مطلب وہ بھگوڑا نہیں ہے، وہ بھاگ کے نہیں آ رہا، یہ جائز صورت ہے۔ دوسری، وہ اپنے لشکر سے بچھڑ گیا، اپنے لشکر سے ملنے کے لیے ان سے بھاگ کے مل رہا ہے، تو اٹ نوٹ مینس کہ وہ یہاں پر وہ بگوڑا اسے کہا جائے گا، اللہ رحم کرے، ایسا نہیں ہے، اس صورت میں بھی وہ اس کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں آپ سے دوبارہ ایک دفعہ عرض کروں گی کہ آیت نمبر 15 کا ترجمہ دوبارہ سے پڑھ لیں۔ روایات میں آتا ہے کہ آیت نمبر 15 کا حکم جو ہے اس آیت کی چند صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حکم کے کفار کے مقابلے میں بالکل ہی پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا، یہ منسوخ ہے۔ کس حکم سے؟ یہ ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر ہم پڑھیں گے 66 میں، ٹھیک ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، اس حکم سے منسوخ ہے۔ یعنی اب یہ کس طرح سے کہ کفار مومنین سے اگر دگنے سے زیادہ ہو جائیں تو مسلمان ان کے مقابل سے ہٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکم اس طرح سے منسوخ ہے اور ناسخ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم آگے جا کے پڑھ لیں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ حکم جو ہے وہ تا قیامت بعینی ہی باقی ہے، یعنی کہ کسی بھی حالت میں بھی مسلمان غازی کو کفار سے مقابلہ سے بھاگنا جائز نہیں ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ شہید ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان 3 کافروں سے جہاد میں بھاگا، اگر ایک مسلمان ہے اور کافر کتنے ہیں؟ 3 ہیں، اور وہ ان سے جہاد میں بھاگتا ہے تو وہ بگوڑا نہیں ہے، اگر 2 کافروں سے بھاگا تو بگوڑا ہے۔ یعنی ترجیح اول جو ہے وہ پہلے قول کو ہی ہے، اور علماء کا اسی پر اتفاق ہے۔ پہلا قول کیا ہے؟ یعنی یہ حکم منسوخ ہے، ہم جائز صورت یہ نکلتی ہے کہ اگر جماعت کافی زیادہ ہے، دگنے سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں ہم ان کے مقابلے میں اگر نہیں آتے تو اس میں بھی گناہ نہیں ہے۔ اور اب یہاں پر ایک میں ابن ماجہ اور ترمذی میں ایک روایت ملتی ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے، یہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی، اور محبت میں بہت اضافہ ہوتا ہے یہ آیت، میرے تو دل کو لگی اور میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو ایک لشکر میں بھیجا، وہاں ہمارے قدم اکھڑ گئے، ہم مدینہ منورہ گئے مگر شرم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ آ سکے کہ ہم کس منہ سے سامنے جائیں گے۔ آخر کار جھجکتے کامتے خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ فجر سے پہلے کا وقت تھا، تو فرمایا کون ہے؟ ہم نے عرض کی حضور ہم ہیں بگوڑے۔ فرمایا تم فرار یعنی بگوڑے نہیں بلکہ عکار یعنی اپنی پناہ کے پاس آنے والے ہو۔ پھر فرمایا انا فئۃ المسلمین، میں مسلمانوں کی پناہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں، اگلی آیات پڑھتے ہیں جو کہ اختتامی آیات ہیں، اور اس میں کیا ہے کہ تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے حبیب جب آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور اس لیے تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے اچھا انعام عطا فرمائے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر میں غازیوں کو اتارا نا، تو 2 شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے، ایک کا نام اسلم تھا جو کہ ایک غلام تھا، اور ابو یسار جو کہ بنی عاص بن ابن سعد کا غلام تھا۔ یہ دونوں اسلم اور ابو یسار، یہ دونوں جو ہیں وہ غلام تھے، انہیں غازیان بدر پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے تھے کہ ان سے معلومات لے سکیں کفار کے جو لشکر ہے اس کے متعلق۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کفار مکہ کی تعداد کتنی ہے جو جنگ میں شرکت کے لیے آ رہے؟ وہ بولے کہ ہمیں ایگزیکٹلی تو معلوم نہیں ہے، ہم نے صحیح گنتی تو نہیں کی اور ہمیں نہیں معلوم، لیکن
جب ان سے پوچھا گیا نا کہ روزانہ کتنے اونٹ ان کی خوراک کے لیے ذبح ہوتے ہیں یہ بتاؤ، تو وہ بولے کہ ایک دن 10، دوسرے دن 9۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا، یعنی کہ ان کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ یعنی رسول اللہ نے جب ان سے ان کی خوراک پوچھی تو پھر اندازاً کہا ہاں 900 یعنی 1000 تک وہ لوگ ہوں گے۔ پھر پوچھا ان میں سرداران قریش کتنے ہیں؟ وہ بولے عتبہ بن ربیعہ۔ اگر آپ یہ لکھ رہے ہیں نوٹس تو یہ نام لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ شیبہ ابن ربیعہ، ابو البختری ابن حشام، حکیم بن حزام، حارث بن عامر، طعمہ بن مری، نظر بن حارث، عمر بن حشام، یعنی عمر بن حشام ابو جہل کو، امیہ بن خلف، ٹھیک ہے۔ اس سمیت بہت سے اور چوٹی کے سردار ہیں جس میں سہیل بن عمر بھی ہے، اور 12 سردار تھے، ٹھیک ہے، جس میں سے امیہ بھی تھا، منیہ بن حجاج تھا، امیہ بن خلف تھا، نبیہ بن ابن حجاج بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 12 چوٹی کے سردار بھی اس میں موجود ہیں، باقی ان کے علاوہ بھی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر پارے نکال پھینکے ہیں۔ پھر عرض کیا کہ اے میرے رب، یہ قریش یہاں فخر و تکبر کرتے ہوئے آئے ہیں، انہوں نے تیرا مقابلہ کیا، تیرے نبی کو جھٹلایا، تو نے مجھ سے جس فتح کا وعدہ فرمایا تو پورا کر۔ پھر جناب علی سے فرمایا کہ مجھے ایک مٹھی خاک دو، تو حضرت علی نے پیش کی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹھی بھر خاک اٹھائی اور کافروں کے چہرے پر ماری اور فرمایا شاہت الوجوہ، یعنی ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں۔ وہ خاک تمام کافروں کی آنکھوں میں پڑی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بڑھ کر انہیں قتل کرنے اور گرفتار کرنے لگے، اور یہ واقعہ ہی فتح بدر کا پیش خیمہ ہوا تھا۔ یعنی پھر چند گھنٹوں میں مسلمانوں نے 70 کفار بھی مار دیے اور 70 کفار گرفتار بھی کر لیے۔ یعنی یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ اے بدر کے صحابہ، اے بدر کے مسلمانوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ جو تم نے کافروں کو قتل کیا در حقیقت وہ قتل اللہ کی طرف سے ہی تھا، کیونکہ اسی نے کفار کو در حقیقت قتل کیا، اسی نے تمہیں فتح دی، اسی نے تم کو جرت دی، انہیں مرعوب کیا، فرشتوں نے تمہاری مدد کی۔ اور رب فرماتا ہے اے محبوب، جب تم نے بدر میں کفار کی طرف مٹھی بھر کنکریاں پھینکی تو کفار کی آنکھوں میں تم نے نہ ڈالی بلکہ ہم نے ڈالی۔ پھینکنا تمہارا تھا، ہمارا کام کیا تھا؟ پہنچانا۔ یہاں بظاہر تم نے پھینکی مگر در حقیقت ہم نے پھینکی، کیونکہ ہاتھ تمہارا تھا، زور ہمارا تھا، کام تمہارا تھا، پیغام ہمارا تھا، مٹھی تمہاری تھی مگر اس پر تجلی ہماری تھی۔ بظاہر اس طرح انگارہ جلتا ہے مگر در حقیقت وہ آگ جلاتی ہے۔ تو رب کیا فرما رہا ہے یہاں پر کہ اے محبوب، ہاتھ آپ کا تھا لیکن اس پر زور ہمارا تھا، مٹھی آپ کی تھی، تجلی ہم نے فرمائی، اور کفار کی جو جڑ اکھیری وہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ممکن ہوئی۔ بلا شبہ مسلمانوں اور رسول اللہ کے ساتھ اللہ کی مدد اس وقت موجود تھی۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھنی ہے کہ جو جنگ بدر اور جنگ احد میں اور جنگ حنین میں نا صحابہ کرام نے پسپائی اختیار کی تھی، جس کے متعلق میں نے ایک حدیث بھی بتائی ہے نا کہ ایک جنگ میں آپ کو بھیجا گیا تھا کچھ صحابہ کو، تو آپ نے آ کے پشیمانی کے ساتھ کہا کہ ہم وہاں سے فرار ہوئے ہیں، تو آقا نے فرمایا نہیں نہیں، یہ فرار نہیں تھے، آپ تو میری پناہ میں آئے ہو۔ تو اسی طرح کچھ صحابہ کرام کی شان میں بیعت بھی کرتے ہیں کچھ لوگ، جن میں جو ہے وہ کچھ لوگ حضرت عثمان غنی کی شان میں، کچھ لوگ مختلف صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے کہ یہ جنگ احد اور جنگ حنین میں بھاگ گئے تھے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ تو ان کی معافی کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 اور سورۃ التوبہ ہم آگے بھی پڑھیں گے، اس کا بھی یہ میں نے نوٹس میں مینشن کیا ہوا ہے، ان کی آیات میں ذکر ہے جن کا ہم تفسیر ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، جو تفسیر گزر کے آ چکی وہ پڑھیں، جو آنے والی اس میں پڑھیں گے کہ رب العالمین نے انہیں معاف فرما دیا، کیونکہ جنگی حکمت عملی کے تحت بھی کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس آیت میں وما رمیت اذ رمیت، کیا شان جلالت ہے، رب العالمین نے کس طرح سے مسلمانوں کا مقام و مرتبہ بلند کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں کو اللہ فرماتا ہے میں اپنی طرف سے تاکہ اچھا انعام دوں، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی پھر فتح کا انعام ہوا اور مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ وَأَنَّا، اور بے شک اللہ موہن، کمزور کرنے والا ہے، کئی دل کافرین، کافروں کے مکر و فریب کو، بلا شبہ۔ ان تستفتحوا، فقد
جاءکم الفتح، فرمایا اے کافرو اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر بھی یہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اور تمہارا گروہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا اگرچہ بہت ہی زیادہ ہوں۔ مزید یہ کہ اللہ مسلمانوں کا کے ساتھ ہے، یعنی اس سے متعلق شان نزول ہے کہ بدر میں آنے سے پہلے نا مشرکین مکہ نے کعبے کے غلاف سے لپٹ لپٹ کر دعائیں کی تھی کہ اللہ اگر ہم حق پہ ہیں تو ہمارا ساتھ دے، اور اگر محمد حق پہ ہے تو اس کا ساتھ دے۔ تو رب فرماتا ہے جو فیصلہ تم نے چاہا تھا وہ ہو گیا، یعنی جو حق پر ہے میں نے اس کا ساتھ دیا، جو فیصلہ تم مانگتے تھے اسی فیصلے کے مطابق میں نے حق بات ظاہر فرما دی، جو فیصلہ تم نے چاہا تھا ہم نے وہ کر دیا، اور جو گروہ حق پر تھا اسی کو فتح دی۔ یہ تمہارا اپنا مانگا ہوا فیصلہ ہے، اب آسمانی فیصلے سے بھی اسلام کی حقانیت ثابت ہو گئی ہے۔ ابو جہل بھی اس جنگ میں ذلت و رسوائی کے ساتھ مارا گیا تھا، اور اس کا سر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا تھا۔ تو یوں مومنوں کا ساتھ دیتے اللہ۔ مزید ہم سورہ کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ رکوع میں، تب تک کے لیے صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔